بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یا بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ اجازت کا طریقہ عمل کے آخر میں بتا دیا جائے گا کہ اجازت آپ کیسے لیں گے۔ اجازت لینا لازم ہے ورنہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ پڑھائی کرتے ہیں یا جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہو، اگر میں نے آپ کو پرہیز جلالی جمالی کا کہا ہے تو اگر اس میں بھی کوئی غلطی کرتے ہو تو عمل کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ انسان پھر اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے نا۔ جب آپ غلطی کرو گے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ نے اپنی مرضی سے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی خاص کر سبسکرائبر سے جو عمل کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں تو ان کے بارے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس بات کا خیال رکھا کریں کہ میں آپ کو بار بار آداب حاضرات کا، شرائط کا، حصار کا اور اجازت کا کیوں کہتی ہوں کہ تاکہ آپ پہلی مرتبہ میں ہی کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی آپ نے پڑھنا ہے 475 مرتبہ۔ جو میرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ غیب کی خبریں اس کو پتہ لگے، پوشیدہ راز اس کے اوپر واضح ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے 475 مرتبہ 21 دن تک آپ یہ عمل کریں گے۔ 21 دن میں میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 100 مرتبہ اول آخر درود شریف لازم پڑھیں گے، اور جب آپ نے اپنی اس عمل کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے تو پھر آپ نے 70 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھ کر ایک شیشہ گول لے لیجئے گا، اس کے اوپر ایک دائرہ بنا لیجئے گا، اس کے اوپر لکھیے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس گول دائرے کے اندر حاضراتی سیاہی کا میں نے ایک اور نایاب طریقہ آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی آسانی کے لیے وہ والی حاضراتی سیاہی آپ تیار کریں گے، کسی بھی مطلب کہ طریقے سے آپ تیار کریں۔ میں نے کافی 4-5 طریقے آپ کو بآسانی بتا دیے ہیں۔ اگربتیاں سلوائیں گے، ہر عمل میں کم از کم 8 اگربتیاں ضرور سلگایا کریں تاکہ جلدی سے نزول ہو۔ خوشبوؤں سے موکلین بہت پیار کرتے ہیں، خوشبوؤں سے مطلب کہ سمجھ لیں خوشبو ان کی خوراک ہوتی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 21 یوم تک جو میں نے آپ کو زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے اس کے بعد صرف 70 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ لکھ کے پڑھیں گے، اور گول شیشے کے اوپر آپ لکھ لیں گے، اس کے اندر سینٹر میں گول دائرہ بنا کر تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ جس آنکھیں بند کریں، جس کے بارے میں سوچیں، پہلے مداوت کریں یعنی کہ پڑھائی کریں، 70 مرتبہ پھونک ماریں شیشے کے اوپر، اور آپ پھر اس چیز کا نظارہ دیکھیں کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے وہ واضح جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے، بالکل جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ٹی وی کی طرح آپ کو نظر آنے لگ جائے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جتنی بھی غیب کی خبریں آپ پوچھنا چاہیں گے پوچھیں گے۔ اگر آپ کی قوت ارادی بہت کمزور ہے تو میں ایک مشورہ دوں گی، اگر آپ نے اس کا دیکھنا کہ آپ کا عمل کامیاب ہوا ہے کہ نہیں، ایک چھوٹا بچہ لے لیجیے گا جس کی 10 سے 15 سال یا 10 سے 14 سال ہو، نابالغ ہو، تو اس بچے کو کہیے گا آپ شیشے کے دائرے میں دیکھو، اس کے پڑھ کے آپ پھونک مارتے جاؤ گے، اس کو وہ شیشے کے اندر نظر آنے لگ جائے گا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ لوگ کا عمل جو ہے کامیاب ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ تو بچوں کے اوپر بہت جلدی موکلین حاضر کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنا ہو یا آپ نے آزمانا ہو تو پہلے بچوں کے اوپر کر کے دیکھیے گا، بہت کمال عمل ہے، بے دڑک کریں، بہت آسان عمل ہے، نہ کوئی پرہیز ہے اس میں اور نہ ہی اس میں حصار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان عمل ہے۔ آپ روزانہ
فجر کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم آپ کر لیجئے گا۔ اگر تب بھی آپ نہ کر سکیں تو بالکل خاموشی یا کسی کمرے میں بیٹھ کر، جیسے میں نے مراقبے کے جو بہت ساری ویڈیو کے ساتھ پیش کی تھی اس کے حساب سے پھر آپ یہ کیجئے گا، انشاءاللہ باکمال عمل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وعدہ کریں، جو جاہل لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں جانتے، نہ اہلوں سے اس عمل کو پوشیدہ رکھیں اور ظالموں کے ہاتھ میں اس عمل کو نہیں آنے دیجیے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا ولی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا ایک بزرگی ملتی ہے، یہ عمل کرنے والا ایک بزرگی کی علامت میں آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت کا طریقہ اسی ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اجازت کیسے لی جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے بھائی ہیں وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ابھی ہم اپنی چینل کے اوپر آپ کی ویڈیو چلانا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کا URL میں دیکھیں، ایسے کریں گے تو پھر کاپی رائٹ آئے گا، تو پھر آپ لوگوں کو فوراً چینل بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مدرسے والوں نے کیا ہوا ہے، تو آپ ایسے کیا کریں کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں نا، آپ شیئر کر لیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے اپنی پلے لسٹ میں لگا کر آپ میرے جو ویڈیو کو ہے وہ اپنے چینل پہ چلا سکتے ہیں، پلے لسٹ میں لگائیں تو وہ چینل پہ چل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ صدقہ جاریہ ویڈیوز ہیں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے، اپنی دکھ تکلیفوں کو اپنی رب سے تعلق قائم کر کے ختم کرنے کی کوشش کیا کرو، بجائے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھنے کے، یا بہنیں جو بیٹیاں ہیں غلط لوگوں کے پاس، مائیں تو خاص کر معصوم ہوتی ہیں، بچیاں، مائیں، بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں، اپنے گھر کی تکلیفوں کو دیکھ کر بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہیں اور بھاگتی ہیں غلط قسم کے عاملوں کی طرف۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلط طریقہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، خود محنت کریں، خود کریں، انشاءاللہ خود عامل بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور